السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ 5ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع سے پہلے سورہ نساء میں ابتدا سے اب تک جو احکامات، جو ہدایات اللہ پاک عطا فرماتے رہے ہیں، ان سے متعلق اللہ پاک نے اس رکوع میں اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کو بیان فرمایا ہے اور مزید احکامات عطا فرمائے ہیں۔ ان احکامات میں ناجائز طریقے سے مال کھانا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کو ہلاکت اور قتل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے تاکہ صغیرہ گناہ اللہ کی طرف سے معاف ہو جائیں۔ پھر معاشرتی اور تمدنی ایک بہت ہی قیمتی نصیحت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اور پھر رکوع کے اخیر میں وراثت کی وہ آیت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے جس سے زمانے جاہلیت کی مال کی تقسیم کا قانون ختم ہو گیا اور شریعت کا جو وراثت کا قانون طے ہوا تھا اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم پر واضح کر دے ان طریقوں کو اور تم کو ان طریقوں پر چلائے بھی جن طریقوں پر تم سے پہلی امتوں کے نیک لوگ چلتے رہے ہیں، اور اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے تمہاری طرف متوجہ ہو، مگر جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت کے راستے سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اس لیے کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت اور خرید و فروخت کا طریقہ ہے تو درست ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور جو یہ کام ظلم و زیادتی سے کرے گا تو ہم اسے ضرور جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ سزا دینا اللہ کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں کبیرہ گناہوں سے اگر تم پرہیز کرتے ہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ اور اللہ تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، اس کی تمنا مت کیا کرو۔ مرد جو کماتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اس کا حصہ ان کو آخرت میں ملے گا، اور عورتیں جو اعمال کرتی ہیں ان کا حصہ آخرت میں ان کو ملے گا۔ تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، دعا کرتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ماں باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں، اس مال کے لیے ہم نے وارث طے کر دیے ہیں۔ ہاں، البتہ تمہارے جو دوستانہ تعلقات عہد و پیمان سے طے کیے جاتے ہیں تو ان میں ان کا حصہ تم دے دو، لیکن یہ وراثت نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان اور نگراں ہے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ سورہ نساء میں بہت سارے احکامات اللہ پاک نے مسائل بیان کیے ہیں۔ نکاح سے متعلق، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، زمانے جاہلیت کے نکاح سے جو ناجائز تعلقات اور ناجائز طریقے رائج تھے، اللہ نے ان سب کو منع کر دیا۔ تو یہ جو احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، ان احکامات سے متعلق اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تمہیں ان طریقوں کو وضاحت سے بیان کر کے ان طریقوں پر چلانا چاہتا ہے جن طریقوں پر تم سے پہلے کے نیک لوگ چلتے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ شریعت کے حلال و حرام کے قاعدے تم پر کوئی پابندی لانے کے لیے نہیں ہے، تم کو کوئی جکڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تم سے پہلی امتوں کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے نیک پیروکاروں کے جو ہدایت کے طریقے تھے، وہی طریقے تم کو بھی بتائے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اور اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے، لیکن ہوشیار رہنا، چوکنے رہنا۔ تم میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ شریعت کی پیروی نہیں کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ اور ہدایت کے راستے سے دور ہٹ کر تم گمراہ ہو جاؤ۔ تو ایسا تم اپنی زندگی میں ہونے مت دینا، ہوشیار رہنا، ان کے طریقے سے بچتے رہنا۔ اللہ اپنی رحمت سے تم پر متوجہ ہونا چاہتا ہے اور تم پر سے بہت سی پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ انسانی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ بوجھل احکام اور وزنی احکام برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے تمہیں جو شریعت عطا فرمائی ہے بہت ہلکی پھلکی
اور بہت آسان شریعت عطا فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے انہوں نے شریعت کو بگاڑ کر مشکل بنا دیا تھا۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے یہاں عورتیں جب حالت حیض میں ہوتی تھیں، ماہواری کی حالت میں ہوتی تھی، تو وہ اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے۔ اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں، اس کے ہاتھ کا پینا نہیں، اس کے قریب رہنا نہیں، بالکل ملش بنا کر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسلام نے اس بوجھ کو ہلکا کیا اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ حالت حیض میں تم صرف بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، بس باقی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، یہ سب بالکل جائز ہے۔ یہ ایک بوجھ تمہارے اطراف کے لوگوں نے شریعت کے نام پر تم پر لاگو کر دیا تھا، اس سے اللہ تم کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ ایسے بہت سارے احکامات ہیں جو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت کی بدولت ہمیں ہلکے پھلکے احکام و مسائل عطا فرمائے ہیں۔ منافقین جو مدینہ منورہ میں اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے لیکن دل میں کفر چھپا رکھے تھے، وہ یہ کب برداشت کرتے کہ مسلمان شریعت پر عمل کریں اور اپنی نفسانی خواہشات پر بالکل عمل نہ کریں، تو وہ بھی مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ارے پہلے تو اچھا تھا، منہ بولا رشتہ، منہ بولا بیٹا، منہ بولا باپ، منہ بولی بہن، سگی بہن، سگا باپ اور سگے بیٹے مانے جاتے تھے، ان کی وراثت میں تم کو حصہ ملتا تھا، اور اب یہ قرآن کی جو شریعت آئی ہے اس میں تو منہ بولے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، تو تمہارا حق تو مارا جا رہا ہے۔ اس طرح وہ وسوسے ڈال کر مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو اللہ تمہاری طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہونا چاہتا ہے، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ لوگ جو نفسانی خواہشات کے پیروی کرتے ہیں یہ تمہیں ہدایت پر رہنے نہیں دینا چاہتے، بلکہ تم کو گمراہی میں دور دھکیل سکتے ہیں، اور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہنا، ان کے جھانسے میں آنا مت، شریعت ہی پر عمل کرنا، ان کے ورغلانے، ان کے وسوسہ ڈالنے سے پریشان مت ہونا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے کچھ احکامات عطا فرمائے ہیں اور جو بہت اہم ہیں۔ ایک حکم اللہ نے عطا فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ ایک جامع جملہ ہے، جتنے بھی ناجائز طریقے ہو سکتے ہیں ان سب پر پابندی لگائی گئی ہے۔ سود کے ذریعے نفع حاصل کرنا ناجائز طریقہ ہے، حرام چیزوں کو بیچنا خریدنا ناجائز طریقہ ہے، کسی کو دھوکہ دے کے جھوٹ بول کر، رشوت دے کر، رشوت لے کر مال حاصل کرنا یہ ناجائز طریقہ ہے۔ جتنے ناجائز طریقے ہو سکتے ہیں سب پر اللہ نے پابندی لگائی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ہاں البتہ آپس کی رضامندی سے، جو تجارت تم کرتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی پابندیاں ہیں کہ خرید و فروخت اور تجارت میں جھوٹ مت بولو، مال کی صحیح کیفیت چھپاؤ مت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسجد میں مسلمانوں کی نماز درست کرتے تھے، وضو درست کرتے تھے، قرآن درست کرتے تھے، ایسی مارکیٹ میں جا کر آپ ان کے خرید و فروخت کے طریقوں کو بھی درست کرتے تھے اور بتلاتے کہ دیکھو یہ طریقہ تمہارے تجارت کا صحیح ہے اور یہ طریقہ غلط ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ مارکیٹ میں گئے تو ایک آدمی غلے کا ڈھیر بیچ رہا تھا، پورا ڈھیر ادھڑا، کلو کلو کر کے نہیں، ناپ ناپ کر نہیں، پورا ڈھیر بیچ رہا تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غلے کا ڈھیر لگا ہے اور اوپر غلہ بہت شاندار، بہت ہی قیمتی اور بہت عمدہ ہے، تو آپ نے ڈھیر کے اندر بیچ میں ہاتھ ڈال کر مٹھا بھر کے ایسے غلہ نکالا تو وہ گیلا تھا اور خراب تھا، ردی تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچنے والے سے کہا تم اوپر اچھا مال رکھے ہو دھوکہ دینے کے لیے کہ خریدنے والا خریدے اوپر کا مال دے کر پورا ڈھیر اچھا اور عمدہ سمجھ کر، اور پھر جب گھر لے جائے اور جب اس کو پھیلائے تو اس میں ردی اور خراب مال بھی رہے، اس کا نقصان ہوگا، تم اس کو دھوکہ دے کر بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے بہانہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول رات میں بارش ہوئی تھی نا تو اس کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا۔ تو آپ نے کہا جو گیلا غلہ ہے اس کو اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ خریدنے والا سمجھ جاتا کہ یہ غلہ کس نوعیت کا ہے اور اس کو کس مال میں لینا چاہیے۔ اس کو تم چھپائے کیوں، دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا من غشنا فلیس منا او کما قال، جو ہم کو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اگر تجارت دھوکہ دے کر کی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں، بڑا بڑا بزنس، لیکن اس میں دھوکہ دیتے ہیں۔ دنیا میں تو وہ کما لیں گے، لیکن آخرت کے تعلق سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہمارے اس قانون کی رعایت نہیں کرے گا، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرے گا، ظلم و زیادتی کر کے مال حاصل کرے گا، تو یاد رکھو ہم اس کو ضرور جہنم میں جھونک دیں گے۔ دنیا میں کتنے سال رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، آخر کار تو قبر کی تاریکی میں جانا ہی ہے نا۔ تو یہ مال جو ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مال ہماری قبر کی تاریکیوں میں ہمارے لیے سانپ اور بچھو بن جائے گا۔ آخرت میں جہنم کے شعلوں میں ہم کو جھونکنے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے کم کماؤ لیکن جائز طریقے سے کماؤ، زیادہ کے چکر میں ناجائز طریقے سے کمانے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ شیطان بہت چالاک ہے، اچھوں کو پچھاڑ دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا، اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر مت رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ شیطان سے اور نفس سے حفاظت اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم خود نہیں کر سکتے۔ تو ناجائز طریقے سے مال کسی بھی حال میں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، بڑی دکان تھی، مال کا اسٹاک تھا، ملازمین کام کرنے والے تھے۔ کپڑے کا ایک تھان ایسا تھا کہ اس میں تھوڑا سا کپڑا خراب تھا، پورا تھان خراب نہیں تھا، تھوڑا سا کپڑا خراب تھا۔ امام صاحب چیک کرتے رہتے تھے، کپڑے کو دیکھتے رہتے تھے، کون سا کپڑا بہتر ہے، کون سا کپڑا تھوڑا کم ریٹ کا ہے، کون خراب ہے۔ تو جب اس تھان پر نظر پڑی اور اس کو چیک کیے تو ملازم سے کہا کہ اس میں تو عیب ہے۔ تو کہا حضرت جب ہم اس کو بیچیں گے تو گاہک کو ہم عیب بتا دیں گے تاکہ وہ روشنی میں رہے، اندھیرے میں نہ رہے، اور اس کی قیمت وہ صحیح طریقے سے دے اور ہم لیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، دیکھنا گاہک آئے گا تو اس کا عیب اس کو بتا دینا۔ بہت دن تک اس کا گاہک نہیں آیا۔ اچانک ایک مرتبہ کپڑے کا ایک خریدار آیا اور اس نے وہی تھان مانگا جس میں عیب تھا، اور ملازم کو یاد نہیں تھا کہ عیب ہے اس تھان کے اندر۔ اس نے دے دیا، پیسے لے لیا، وہ چلا گیا، بتایا نہیں، بھول گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچانک ایک دن چیک کر رہے تھے مال، تو کہنے لگے وہ تھان کہاں ہے جس میں عیب تھا؟ ارے وہ تو میں بھول ہی گیا، ارے وہ بک گیا اور میں اس کو بتانا بھول گیا۔
تو امام صاحب نے کہا کتنے کا تم نے بیچا تھا؟ پورا تھان. کہا اتنے کا بیچا تھا. کہا وہ سب صدقہ کر دو. حالانکہ وہ سب صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جتنا عیب تھا اتنا مال صدقہ کر دیتے، کام چل جاتا. لیکن احتیاط دیکھو کہ ناجائز طریقے سے ہمارے کاروبار میں مال نہیں آنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پورے تھان کا پیسہ صدقہ کروا دیا. تو مال کا لین دین جائز طریقے سے ہونا چاہیے. یہ بہت قیمتی نصیحت ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور اس پر وعید ہے کہ اگر اس نصیحت پر عمل نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جہنم میں جھونک دیں گے. اس کے بعد اللہ پاک نے دوسری نصیحت فرمائی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کبیرہ بڑے گناہ ہیں جن سے اللہ تم کو روکتا ہے، ان سے اگر تم رک جاتے ہو تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ خود بخود معاف کر دے گا. تمہارے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود بخود معاف کر دے گا. بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹے گناہ اللہ خود بخود معاف کر دے گا. اب چھوٹا گناہ کون سا ہے اور بڑا گناہ کون سا ہے، اس سلسلے میں علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور سینکڑوں گناہ بڑے بڑے بیان کیے گئے ہیں. 10 15 20 25 نہیں، سینکڑوں گناہ کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں اس کی فہرست میں شمار کرایا ہے. اتنے سارے لمبے چوڑے گناہوں کی فہرست کو پڑھنا، ان کو یاد رکھنا مشکل ہے. تو علماء نے اس کو آسان طریقے سے تمام مسائل کی چھان بین کر کے تحقیق کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ پر اللہ نے دنیا میں کوئی سزا طے کی ہے. جیسے چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کرنے کی سزا کوڑے مارنا یا پتھر سے مار کر ہلاک کرنا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ مانے جائیں گے. ایسے ہی وہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس پر قرآن اور حدیث میں لعنت کی گئی ہے. لعنت یہ بہت سخت بد دعا ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو لعنت کہتے ہیں. تو جس گناہ پر قرآن یا حدیث میں لعنت کا لفظ آیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. ایسے ہی کبیرہ گناہ حقوق العباد میں حق تلفی کرنا، اللہ کے حقوق میں حق تلفی کرنا بھی، بندوں کے حقوق میں حق تلفی کرنا بھی، دونوں کبیرہ گناہ ہیں. لیکن بندوں کے حقوق کی حق تلفی زیادہ بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو اس سلسلے میں چوکنا رہنا چاہیے کہ کسی کا حق ہم پر باقی نہ رہے. ہم یہاں سے جائیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو ہم پر کسی کا حق نہ رہے، سارے حقوق ہم ادا کر چکے ہوں. حق تلفی کا جرم ہماری گردن پر نہیں ہونا چاہیے. کبیرہ گناہ کبھی کبھی چھوٹے گناہ جرات اور دلیری کے ساتھ کرنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے چھوٹا گناہ، بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن آدمی دلیری سے کر رہا ہے، ڈر نہیں رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں، کچھ نہیں، تو یہ صغیرہ گناہ بھی کرتے کرتے کبیرہ ہو جاتا ہے. اس لیے کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی چوکنا رہنا چاہیے. اللہ پاک نے یہ ایک بہت خوشخبری سنائی ہے بڑی، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے رک جاتے ہو تو صغیرہ گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے، اور ہم تمہیں جنت میں جو عزت کا ٹھکانہ ہے وہاں ہم تمہیں داخل فرمائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم کبیرہ گناہ بھی نہ کرنے پائیں اور صغیرہ گناہ بھی نہ کرنے پائیں. پھر آخر میں ایک بہت قیمتی نصیحت اللہ نے بیان فرمائی ہے تمدنی اور معاشرتی زندگی میں، جو بہت مفید ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس شخص کو اپنی جانب سے
کوئی فوقیت کوئی فضیلت دے دے اور تم کو وہ چیز نہیں ملی ہے تو اس کی تمنا مت کرو، بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرو۔ یہ معاشرتی اور تمدنی دنیا میں بہت قیمتی نصیحت ہے۔ تمام انسان یکساں نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی کمزور ذہنیت والا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا، سب یکساں نہیں ہے۔ تو اب کسی کی خوبی کو دیکھ کر انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر، کسی کی خوبی کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر اس اچھائی کو حاصل کرنے کی تمنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر آدمی حسد ہے، بغض ہے، کینہ کپٹ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نقصان پہنچا کر، بد دعا کر کے، جس طرح بھی نقصان پہنچا کر وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے اور ہم مالدار نہیں ہیں تو کیا اس مالدار کے خلاف ہم ایکشن لیں اور اس کے خلاف ہم ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جائیں، اس کو بدنام کریں، اس پر تہمت لگائیں، اس پر الزام لگائیں، اس کو بے عزت کریں تاکہ نفسیاتی طور پر وہ مجروح ہو جائے اور کم از کم وہ مالدار غریب تو نہیں ہوتا لیکن نفسیاتی طور پر تو وہ پریشان ہو جائے گا؟ یہ سب طریقہ غلط ہے۔ پرسکون رہو، مطمئن رہو۔ تم اگر اس خوبی کے حامل نہیں ہو تو اس میں ٹینشن مت لو، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی نے اس کو مالداری دی تھی، تم مانگو گے تو کیا اللہ نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا۔ تو بجائے اس کے کہ تم حسد میں، کینہ کپٹ میں، بغض میں، عداوت میں، دشمنی میں مبتلا ہو، اللہ سے مانگو کہ اللہ جیسے آپ نے اس کو مالدار بنایا ہے مجھے بھی مالدار بنا دیجیے۔ اے اللہ جیسے آپ نے یہ خوبی اس کو عطا فرمائی ہے مجھے بھی خوبی عطا فرما دیجیے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ یہ بہت قیمتی نصیحت ہے، یاد رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھا کرو، نیچے والے کو دیکھا کرو تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، مایوسی نہیں پیدا ہوگی اور کسی کے خلاف کوئی حسد بغض وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تمہارے پاس صرف سائیکل ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، فور ویلر نہیں ہے، تو تم فور ویلر والے کو یا ٹو ویلر والے کو دیکھ کر اس کی حرص مت کرو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ کوئی ضرور ایسا ہوگا جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوگی، تو تم اس شخص کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے پاس تو سائیکل ہی نہیں ہے، پیدل آتا جاتا ہے بیچارہ، آپ نے مجھے سائیکل عطا فرمائی، چند منٹوں میں میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اے اللہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے، شکر گزاری کرو گے اللہ کی۔ اگر کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل آتا جاتا رہتا ہے، تو وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو پیر ہی نہیں ہے، چل ہی نہیں سکتے بیچارے، گھسٹ کر چلتے ہیں، معذور ہیں، اپاہج ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے چلنے کے لیے دو پیر عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی قیمتی ارشاد ہے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر والے کو مت دیکھا کرو۔ ہاں اگر تم کو کچھ اوپر والے کی خوبی معلوم ہو جائے تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ دے گا، ضرور دے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں، نیک کاموں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو، نیچے والے کو مت دیکھا کرو۔ تم صرف سنت مؤکدہ پڑھتے ہو اور فرض پڑھتے ہو،
نفل نماز زیادہ پڑھتے نہیں ہو تو اس شخص کو مت دیکھو جو نفل بھی نہیں پڑھتا ہے، سنت بھی نہیں پڑھتا، صرف فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس کو مت دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو جو سنت بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، صف اول کی پابندی بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، کبھی نماز جماعت سے چھوڑتا نہیں، اس کو دیکھو اور اس جیسے بننے کی تمنا کرو، کوشش کرو، مقابلہ آرائی کرو، کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن اس میں بھی دل کے اندر کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے، کوئی بغض اور عداوت نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے بڑھ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کوشش کرتے تھے کہ میں کسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن نہیں بڑھ پاتے تھے۔ اس کے باوجود کبھی زندگی میں نہیں بڑھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مال دینے کی بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ آج تو میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا رضی اللہ عنہ، لیکن اس وقت بھی نہیں بڑھ پائے، کیونکہ یہ اپنا آدھا مال لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیے، حضور بہت دعائیں دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا سا مال پوٹلی میں باندھ کر لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھنے لگے کہ آج تو میں زیادہ دیا ہوں اللہ کی راہ میں تو ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرویو لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو اور کیا گھر والوں کے لیے چھوڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آدھا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، آدھا بچوں کے لیے ہے۔ بہت اچھا، آپ نے دعائیں دی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے پاس جو کچھ تھا سب سمیٹ کر لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، گھر والوں کے لیے صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم بجھ گئے کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں بڑھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی حسد نہیں تھا، نفرت نہیں تھی، بغض نہیں تھا۔ ہمیشہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اکرام کیا ہے، ہمیشہ، حتیٰ کہ خلافت کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار صحابہ سے کہا کہ یہ عمر ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ان کو خلیفہ مان لو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کام چھوڑ کر جھٹ سے آگے بڑھے اور کہا ابوبکر ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تم کو خلیفہ مانتا ہوں۔ پھر سارے انصار اور مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا۔ یہ خلافت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ ابوبکر مجھ سے افضل ہیں، ان کو ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کو ان کا حق دینا چاہیے، تو انہوں نے اپنے لیے، حالانکہ انہوں نے پیشکش کی تھی کہ یہ عمر کو دے دو، نہیں قبول کیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ تو اس طرح نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہونا چاہیے کہ اپنے سے زیادہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ کمپٹیشن کرو، لیکن دل میں ان کے خلاف کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے، اکرام کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں تم ایک دوسرے کو دوست بناتے تھے عہد و پیمان کے ذریعے۔ زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ تھا وراثت کا، وہ طریقہ یہ تھا کہ افراد بھی اور قبیلے بھی ایک دوسرے کے دوست بنتے تھے معاہدے کی شکل میں، تحریری شکل میں، اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے مرنے کے بعد وارث بھی بن جاتے تھے، وراثت بھی ان کو مل جاتی تھی۔ اس کو مولا الموالات کہتے تھے۔ عہد و پیمان کے ذریعے دوستی کی جائے اور پھر اس کے ذریعے وراثت حاصل کی جائے، یہ طریقہ زمانے جاہلیت میں تھا۔ اسلام نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہو دوستی کا، تو دوستی کے تعلق سے جو حق ہے وہ دو، لیکن وراثت کے بارے میں یاد رکھو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي، ہر ایک کے لیے ہم نے میراث حاصل کرنے والے مستحقین طے کر دیے ہیں۔ ماں باپ جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں، دوسرے رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ ایسے ہی کسی کو نہیں دے دیا جائے گا، ہر ایک کے حقدار ہم نے متعین کر دیے ہیں، ان حقداروں کے حقوق کے مطابق ان کو وراثت ملے گی۔
کسی کو دوستی کی وجہ سے وراثت نہیں ملے گی۔ اور پھر اس کا تفصیلی قاعدہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہو، سن چکے ہو سورہ نساء کی ابتدا میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس رکوع کے تحت کہ اللہ پاک نے بیوی کا حصہ، شوہر کا حصہ، بہن کا حصہ، بھائی کا حصہ، سب کا حصہ طے کر دیا ہے، اور وہ 12 افراد جن کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے وہ طے ہیں، ان کو ان کا حصہ ملے گا، اور دوستی کی بنیاد پر حصہ نہیں، جو تم کو مناسب سمجھے وہ تم دے دو، لیکن وراثت اس کو نہیں بولیں گے۔ یہ اتنی باتیں اللہ پاک نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد سے۔ اللہ پاک اپنی رحمت میں ہم سب کو شامل فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔